خدارا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ووٹ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دینا ہے. خدارا یہ توہین مت کرو. وہ تو خاتم النبیین ہیں، وہ تو رحمت للعالمین ہیں، وہ تو جہانوں کے سردار ہیں. ایک پرچی کے لیے ان کی توہین کرتے ہو. نعوذ باللہ. جو شریعت ہے، شرع پہ چلنے والی اور بھی بہت سارے کام ہیں. کوئی ماں بہن کا حق مارتا ہے، کسی جو نماز نہیں پڑھتا یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اللہ کے رسول کو ناپسند ہو، وہ کرتے ہو. اور یہ تھوڑی سی سیاست کے لیے خدارا ان کا نام نہ بیچو. وہ دو جہانوں کے سردار ہیں. ایک پرچی ان کی قیمت نہیں ہے، جیسے سب چیزیں اور یہ جان انہی کے ہیں. تو میں آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایسی باتوں میں مت آؤ. اللہ کے کرم سے ہم مسلمان ہیں، اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے. سب مسلمان ہیں. اگر تم شریعت کے لیے کام کرتے ہو، فلسطین جاؤ جہاد کرو، کشمیر جاؤ جہاد کرو. اس پرچی پہ اور یہ اپنا حلوہ روٹی مت بناؤ، جاؤ جہاد کرو. اور بھی بہت سارے نہ ہو جائے ناداں یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں، اور شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہے ہم. اہلیان یونین کونسل دولر اور اہلیان موغلا شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہے ہم. آخر کس بار گائے خاص کے گدا ہے ہم. برادران ضیاء شام، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ الحمدللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا بھروسہ فقط اللہ اور اس کے رسول پر ہے. ہم نہ کسی سے دبنے والے ہیں اور نہ کسی کی دھمکیوں سے جھکنے والے ہیں. میں نام نہاد وڈیروں اور سرداروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کو دھمکیاں دے کر تم کیا سمجھتے ہو ہم دب جائیں گے اور جھک جائیں گے؟ اور تمہارا باپ جسے ہم نے جب ایڑی دی تھی تو اس کی بریک لندن جا کر لگی تھی. اور میں واللہ بخدا آج ہم میزبان ہیں، میں یہ بات نہ کرتا، لیکن سنی یتیم المسلک بھی نہیں اور سنی کسی سے ڈرنے والے بھی نہیں. بے شک ہمیں مت چھڑو. نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے ریت سر بستہ، نہ ہوتی یوں رسوائیاں. بے شک میں اپنے قائدین کی موجودگی میں یہ پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں. میری جماعت کے غیور سنی نوجوانوں، یہ بیان ریکارڈ کرو اور سوشل میڈیا پر دو. میرا تعلق یونین کونسل دولر سے ہے اور اس یونین کونسل کے امیر ملک محمد صدیق اوان صاحب کا بیٹا ہوں میں. اور میں ساری گفتگو اپنی ذمہ داری پر کر رہا ہوں. ہم نے فیض آباد کی دھرتی پر بھی گولیاں کھائیں، ہم نے سلاخوں کی پابندیاں بھی برداشت کی. کسی کو زیادہ مسئلہ ہو تو میں اپنی گفتگو کا خود ذمہ دار ہوں. میرا بیٹا تو نے گولی مارنی ہے تو اویس رضوی کا سینہ موجود ہے، لیکن میرے کارکنان کو دھمکیاں دے کر اور میری تحریک کے خلاف بکواس کر کے تو سمجھتا ہے کوئی جواب دینے والا نہیں. بے شک پتر تجھے مردوں سے واسطہ پڑا ہی نہیں ہے. بے شک بے میں شک کوٹ قلعے کے سردار اسد لوٹا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. جیو او لوٹے، جیو کبھی تو پی ٹی آئی کے ساتھ تھا اور پھر تو کاف کا اتحادی بنا اور پھر آج تو نون کے تلوے چاٹ کر تحریک لبیک کے خلاف بھونکتا ہے. جیو جیو یہ میری یونین کونسل ہے اور میرا حلقہ ہے اور میں الحمدللہ پورے دنوں کا عوان ہوں اور پورے دنوں کا مولوی ہوں. میں نے اس دھرتی پر خارجیت اور رافضیت کی ناک بھی بند کی ہے.
اور میں اپنی تحریک کے خلاف کسی کو بھونکنے نہیں دوں گا. جیو لبیک میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا. اس لوٹے سردار اسد کوٹکلہ نے ہمیں کوٹکلہ کی دھرتی سے پیار ہے, وہ ہمارا مرشد خانہ ہے, لیکن تعجب کی بات نہیں, مکہ کی دھرتی پر بھی سارے سردار اکٹھے تھے. بے شک. جب امام الانبیاء نے اللہ کی وحدانیت و اپنی رسالت کا اعلان کیا تو تمہارے بڑے سارے ابو جہل, عتبہ, شیبہ, عبداللہ ابن ابی اکٹھے تھے, لیکن جب دین کو مکے کے سارے سردار اکٹھے ہو کر نہیں دبا سکے تو ان سرداروں کی اوقات کیا ہے؟ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوٹا سردار کہتا ہے لبیک والوں کی روٹی اور حلوے کو خطرہ ہے. پتر, ہماری روٹی اور حلوے کو خطرہ نہیں. تمہیں پتہ ہے کہ اگر اسلام آ گیا تو پھر تمہاری حرام خوریوں کو خطرہ ہے, اگر اسلام آ گیا تو پھر تمہاری چودراہٹوں اور سرداریوں کو خطرہ ہے. کہ اسلام کے اندر چودراہٹ اور سرداری کا کوئی تصور نہیں, اسلام کے اندر سرداری کا کوئی کنسپٹ نہیں, اسلام کے اندر حکمرانی کا تصور فقط اتنا ہے کہ حضور کے غلاموں کی خدمت کی جائے. اور پھر وہ لوٹا کہتے ہیں تمہیں دین کا اتنا زیادہ جذبہ ہے تو تم کشمیر اور فلسطین کے اندر جا کر جہاد کرو. میرے بیٹے, انشاءاللہ یہ ہمارا اعلان ہے, جس دن لبیک یا رسول اللہ پاور کے اندر, اقتدار کے اندر آئے گی, انشاءاللہ سب سے پہلے ہم اعلان جہاد کریں گے اور لوٹا صاحب سن لو, ہمیں تم کہتے ہو کشمیر اور فلسطین کی بات کرو. میرا پتر, اور لوٹے, اور جس جماعت کا تو صادرہ پی ٹی آئی, وہ بخت کے تخت سے یک لخت پھٹکارا ہوا تیرا بدبخت خان 4 سال حکومت کے اندر رہ چکا, اور جس کاف کا تو اتحادی ہے وہ بھی اقتدار کے اندر رہ چکی, اور جس نون کے تو آپ تلوے چاٹ رہا ہے وہ 3 بار حکومت میں رہ چکی. بتاؤ تم نے کشمیر اور فلسطین کے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ کہتے پرچی مانگ کر حضور کی توہین نہ کرو. ہو عقل کے اندھے لوٹے خان, اور تجھے نہیں پتا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. قیامت والے دن ذرا برابر خیر کا بھی پوچھا جائے گا, ذرا برابر شر کا بھی پوچھا جائے گا. اور خبردار, ہم ذمہ دار ہیں, ہمیں کوئی مت بتائے. ہم 2011 سے اس تاریخ کے ساتھ چل رہے ہیں. ہم دین چوک پر غازی صاحب کے مسئلے میں بھی موجود تھے, اور ہم نے فیض آباد کی دھرتی پر اس فقیر نے گولیاں کھائیں, ہم نے سلاخوں کی پابندیاں دیکھی. ہم تاریخ کے ذمہ دار لوگ ہیں, اور کسی کو زیادہ مسئلہ تو یہ فقیر موجود ہے. خبردار, تاریخ کے خلاف کسی نے بات کی تو ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی.